ادھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے ڈرنے میں اور کوئی مددگار نہیں ڈرنے میں اور کوئی مددگار نہیں لگانے لگے مظلوم پر پتھر نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر اور سامنے سے منہ پر لگا ظلم کا اور سامنے سے منہ پر لگا ظلم کا کیوں گرنا پڑا ہے فلک بھٹکے لبے جا بخش گرے کٹ کے زمین لالے لبے جا بخش گرے کٹ کے زمین پا یہ کہتے تھے مسلم کے لائنوں نے خزانہ ایک سنگ سستا مسلب مجروح پمارا ریش اور گربان میں لہو بھر گیا سارا جب حالے پہنچا گا جنگ گیا جب حالے پہنچا گا جنگ گیا آدھا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جا دو بچا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا بچا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو کب سنتے تھے بے کس کا سخن ظلم کے بانی تھے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی لے آئی ضعیفہ ایک جام میں پانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنہ سوکھی ہوئی تھی گل سی زباں خشک گلوں تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا تھا لہو اس پانی کو منہ سے جو لگایا تھا لہو تھا دشمن تو کبھی پڑتی تھی تلوار اندھوں پہ اندھوں تھے آزار پہ آزار کس یاد سے کہ کم اترتے تھے کس یاد سے کہ کم اترتے تھے بازو کو ستمگار جو باندھے تھے زہرا نے کئی بار تڑپ کر یہ پکارا کیا دل تھا کہ مطلق نہ ڈرا وہ ستمارا ظالم نے کئی ضرب میں سرتن سے اتارا بڑھتا ہے جگر اب نہیں گویا بڑھتا ہے جگر اب نہیں گویا لکھا ہے جلالے کے جو قاتل سر مسلم اٹھے کے تلے پھینک دیا پہ کرے مسلم اٹھے کے تلے پھینک دیا پہ کرے مسلم
جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے گھر میں گئے
سب نے رو دیا لکھنے لگے قبال زمیندار لگے قبال زمیندار
محمد وآل محمد دیگر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محبان حیدر کرار و عزاداران مردم کربلا سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ اس کی 71ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ یہاں پر اللہ نے مومن کا ذکر نہیں کیا، مسلمان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ عام لوگوں کو ان کے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ پتہ چلا کہ اللہ جانتا تھا کہ انسان وہ ہے جو میری حجت کی بات نہیں مانے۔ کچھ ہوں گے یقیناً جو میری حجت کی بات پر عمل کریں گے اور اسے اپنا حجت مانیں گے، امام مانیں گے، لیکن کئی ایسے ہوں گے جو حجت سے پھر جائیں گے، اپنے اپنے مفادات کے لیے، اپنے اپنے فائدوں کے لیے اپنے جیسوں کو امام بنائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت میں صاف طور پر بتا رہا ہے، اور پھر جب بلایا جائے گا تو جس کا جیسا امام ہوگا اس کا انجام بھی ویسے صحیح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی خطا کار امام ہو تو یقیناً وہ بھی ڈوبے گا، ساتھ میں اس کے جو امام مانتے تھے وہ بھی ڈوبے گے۔ تو پتہ چلا کہ امام اسے ماننا چاہیے جسے اللہ بنا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جس طرح سے نبی اور رسول اللہ بناتا ہے، اسی طرح سے امام بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ اور پھر جب اللہ بناتا ہے تو سب سے پہلی صفت جو امام کی ہوتی ہے وہ معصوم ہوتا، کیونکہ جب تک کوئی معصوم نہیں ہوتا
وہ امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عہدہ سب سے بلند عہدہ ہے۔ اور پھر جب اگر انسان کوئی اپنے جیسا کو امام بنائے گا تو یقیناً وہی صفات ہوں گے جس میں خطائیں ہوں گی، اور کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ اگر میں کوئی غلط راستے پر چلا جاؤں تو مجھے سیدھا کر دے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایسے کو امام بنائیں گے تو پھر انجام بھی وہی ہوگا کہ واصل جہنم ہوں گے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں ہی امام بناتا ہوں، کوئی نبی کو اختیار نہیں ہے، کسی رسول کو اختیار نہیں ہے، میں ہی امام بناتا ہوں ایک ایسے نبی کو جسے دانائی عطا کی اور پھر اس کے بعد قلت دی اور نبوت عطا کی، اس کے بعد رسول بنایا اور پھر امتحان لیا گیا، کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ یقیناً یہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ جسے ان سب منصبوں پر فائز کیا گیا، اور اس کے بعد جب امتحان لیا اور حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اتنی تمام عہدوں کے بعد جب امام صرف انسانوں کا بنایا تو ایک مرتبہ وہ ابراہیم جسے دانائی عطا کی گئی، جسے قلت عطا کی گئی، جسے نبوت عطا کی گئی، جسے رسول بنایا گیا، لیکن کچھ نہیں مانگا، لیکن جیسے ہی امام بنایا کہا کہ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے پروردگار یہ عہدہ میری ذریت میں بھی عطا کر۔ ایسے میں جواب یہ ملا کہ لا ینال احد الظالمین، یہ عہدہ وہ عظیم عہدہ ہے کہ کوئی ظالمین میں نہیں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر بتا دیا اللہ نے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو رتی برابر بھی ظلم کیا ہے، اور ظلم کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر یہ مائک یہاں پر ہے، اگر اس کو ہٹا کر ادھر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ یہ استعمال ہے آواز پہنچانے کے لیے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اب انسان میں اگر کوئی خاکی انسان ہے تو یقیناً وہ رتی برابر تو ظلم کیا ہی ہوگا، کیونکہ سوائے معصومین کے کوئی انسان خطا کار ہو ہی سکتا ہے، کوئی بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم امام بناؤ گے تو وہ معصوم نہیں ہوگا، تم تو اسے امام کہو گے، لیکن ہماری نظر میں وہ امام نہیں گناہگار ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد۔ اسلام جناب ابو طالب پہ بلند در صلوات۔ اور جب امام کو بھیجنا چاہتا ہے تو پھر چاہے لاکھ دنیا کوشش کر لے مٹانے کی، وہ امام کو، حجت خدا کو نہیں مٹا سکتا، کیونکہ حضرت ابراہیم جب اس دنیا میں آئے تو کس انداز میں آئے کہ حضرت ابراہیم کے دور میں جب نمرود کو نجومیوں نے کہا کہ جب اس نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک ایسا وفق بابل پر ایک ایسا ستارہ ہے جو اتنا چمک رہا ہے کہ جس سے سورج اور چاند پھیکے پڑ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈر کے اٹھتا ہے اور نجومیوں کو بلا کے پوچھتا
پوچھتا ہے کہ یہ خواب کا ماجرا کیا ہے، اس کی تعبیر دو، تو اس میں سے جو سب سے بڑا نجومی تھا اس نے کہا کہ یہ خواب تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے، اور وہ ایک شریعت نئی لے کر آنے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کے دور میں 70,000 بچوں کو کاٹا گیا، ویسے ہی حضرت ابراہیم کا دور جب تھا تو وہی دور میں یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام مردوں کو الگ رکھا جائے، لیکن جب اللہ اپنے ہادی کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں بھیجتا ہے، اور جب وہ آثار نمودار ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کی والدہ جو تھی وہ ایک صحرا میں گئیں، اور حضرت ابراہیم جب اس دنیا میں آئے تو ایک مرتبہ یہی سوچا کہ میں کیسے لے جاؤں اس بچے کو، وہاں پر ایک غار تھا اس میں رکھ دیا، جب رکھ دیا اور پھر واپس ہو رہی تھی تو ماں ہے تڑپ گئی کہ کہیں کوئی جانور نہ آ جائے، ایسے میں اس غار کو پتھر سے ڈھک دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، وہ بھی فخر انبیاء کو، افضل الانبیاء کو، وہ ذرا سوچ لے کہ جو حضرت ابراہیم غار میں تھے تو انہیں کس نے دودھ پلایا ہے، انہیں کس نے غذا پہنچائی ہے، لیکن جب کچھ دن کے بعد بے چینی ہونے لگی تو ماں تڑپ کے پھر جب آئی اور جب دیکھا تو بچہ انگوٹا منہ میں لیا ہوا ہے جس سے دودھ بھی جاری ہے، شہد بھی جاری ہے، پانی بھی جاری ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو بھیجا ہوا ہادی ہوتا ہے اس کی غذا کا انتظام بھی ہم ہی کرتے ہیں، یا پھر وہ کرے گا جو قابل ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت ابراہیم کے لیے جب انتظام ہوتا ہے تو رسول کے لیے بھی انتظام جو کریں گے وہ حضرت ابو طالب کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد محسن اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ اور اللہ خصوصیات رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب غار میں تھے تو لکھا ہے کہ ایک دن میں 1 مہینے کے برابر بڑے ہوئے، اور پھر دیکھتے دیکھتے جب پروان چڑھ گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب عید کا دن آیا تو ایک مرتبہ سب لوگ کہنے لگے ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، ذرا ہماری بھی عید دیکھو کیسی ہوتی ہے۔ ابراہیم نے سوچا، کہا تم جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچ لیجئے کہ یہ حضرت ابراہیم انسانوں کے امام ہے، امام مطلق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے جو بت تھے وہاں پر انہیں توڑنا شروع کیا، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اور جس کڑھاڑی سے توڑ رہے تھے وہ کڑھاڑی کو اس کے گلے میں پہنا دی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ انسانوں کا امام وہ ہے کہ جو ایک بت کو تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو امام مطلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے سارے بتوں کو توڑ بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں
علی ہوں جو ان بتوں کو گرا رہا ہوں. بتا رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی توحید کی بات آتی ہے وہاں پر امام ہی ہوتا ہے جو توحید کو بچاتا ہے، کیونکہ نبوت تو اسلام کو پہنچاتی ہے لیکن امام وہ ہوتا ہے جو اسلام کو بچاتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد. پتا چلا کہ حضرت ابراہیم نے یوں اس طرح سے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم نے امتحانات دیے، اور پھر حضرت ابراہیم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے. جب بھی کسی کھانے کے لیے بیٹھتے تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیتے. تو پتا چلا کہ یہ نبی کا ہی عمل ہے کہ کبھی کھانا کھاؤ تو اکیلے میں نہ کھاؤ، کسی کو ساتھ لے لو. اور پھر پتا چلا کہ ایک وقت وہ آیا کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، لیکن کوئی ملا ہی نہیں کھانے کے لیے. جب نہیں ملا تو ایک مرتبہ دعا کی پروردگار 2 دن گزر گئے ہیں. ایسے میں اللہ نے ملائکہ کو بھیجا. ملک آئے اور آ کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ آئے ہیں؟ ہاں میں آیا ہوں. کہا چلیے میرے ساتھ کھانا کھائیے. کہا چلیے. جب سفرہ بچ چکا اور دسترخوان سج چکا تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بسم اللہ نوش فرمائیں. تو یہاں بھی ہمیں درس ملتا ہے. آنے والے نے کہا کہ آپ میزبان ہے، پہلے آپ لیجئے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دعوتوں میں پہلے مہمان کو دیا جاتا ہے. اصول یہ ہے کہ پہلے میزبان لے پھر مہمان کو دے. جب حضرت ابراہیم لے چکے اور اس کے بعد جب پیش کرنا چاہا تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہے، ہم ملک ہے، اور یہ ہماری غذا نہیں ہے، صرف آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ یہ حضرت ابراہیم ہے جہاں پر ملک کوئی غذا نہیں لیتا، لیکن در فاطمہ شہزادی کا کیا مرتبہ ہے کہ جہاں پر کبھی ملک مسکین بن کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کے آتا ہے اور روٹیاں لے کے جاتا ہے. میں کہوں اے ملائکہ یہ روٹیاں کس کے لیے؟ تو پتا چلا کہ عرش پر لے جا کر یہ روٹیوں کی عظمت اتنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں. یہ درے شہزادی کونین کی عظمت ہے کہ جہاں روٹی کا مقام اتنا ہے. اور جب روٹیاں دی تو اللہ نے بھی سورہ دہر کو نازل کر کے بتایا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جہاں پر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے عوض آیتیں آتی ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. حضرت ابراہیم کا مقام یہ ہے. اور پھر جب حکم ہوا تو کعبے کو بنایا. دیکھیے اللہ بھی کس سے بنا رہا کہ وہ بھی وہی منصب پہ ہو، کم سے کم امام ہو. بھلے ہی انسانوں کا امام ہی صحیح، لیکن امام ہی کعبے کو بنا سکتا ہے. اور یہ انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اس امام کے لیے ہو رہا ہے کہ جس کے لیے رسول کو حکم دیا گیا کہ کون رسول؟ جس نے نمازیں پہنچائی، جس نے روزے پہنچائے، جس نے حج کروایا، جس نے زکات بتائی، اور وہ رسول جس نے اخلاق و کردار کو پیش
کیا، جس نے حیوان صفت آدمی کو انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، لیکن وہی رسول کو جب بعد حج جب پلٹ رہے تھے تو یہی اعلان ہوا کہ اے جبریل جائیے اور یہ آیت دے دیجئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کو پہنچا دیا چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا، کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ تو پتا چلا حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم تک جتنے چیزیں شریعت کی پہنچائی گئی ہیں اس کا سارا دار و مدار اس اعلان ولایت پر تھا۔ رسول نے بھی وہی انتظام کیا، حاجیوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ ایک سلامات بھیجیے یہاں اللہ نے بتایا کہ امام ہم بناتے ہیں، بے شک کیسا بناتے ہیں؟ جیسا رسول ہے ویسا امام، جو صفات رسول میں ہوں گے وہی صفات امام میں ہوں گے۔ یہی تو بات ہے کہ رسول نے فرمایا کہ انا وہ علی من نور واحد، اور یہ بھی پتا چلا کہ امام جو ہوتا ہے، امام العالمین جو ہوتا ہے، امام مطلق جو ہوتا ہے وہ خاکی نہیں ہوتا، خاکی نہیں ہوتا، نوری ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جو بھی ہماری نورانیت کا انکار کرتا ہے گویا اس نے ہمیں امام مانا ہی نہیں۔ تو پتا چلا کہ اصل جو ہوتی ہے اماموں کی وہ نورانیت ہوتی ہے، اور یہی بات ہے کہ اسی لیے مولا کائنات کو جب امام بنایا تو پھر رسول نے بھی بتایا کہ دیکھو صرف نورانیت کی بات نہیں ہے، کہا لحموں کا لحمی دموں کا دمی، یہ کہہ کے بتایا، یہ نہیں کہا کہ میرا خون علی کا خون ہے، میرا گوشت علی کا گوشت ہے۔ اگر ایسا کہتے تو لوگ کہتے یقیناً رسول نے علی کو عظمت بخشی ہے، لیکن کیا کہا؟ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ یہ کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو دیکھو ہرگز علی کو کم نہ سمجھنا، جو مقام پر میں فائز ہوں وہی مقام پر علی بھی فائز ہے۔ ایک درود بھیجیے۔ اور یہی بات تھی کہ یہی اعلان کے بعد دنیا نے منہ موڑ، ادھر رسول نے قلم و دعوات مانگی، لوگوں نے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ بد کلامی کی ہے، ایسے جملے کہے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی تلوار سے وار کرے تو وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ایک مرتبہ جو رسول گھر میں آئے تو پھر بستر پر ہو، ہاں یہی رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین۔ یقیناً وہ دور جہاں مولا کائنات نے کوشش کر کے ساری دین کو بچایا، امام حسن نے بچایا، لیکن جب معاویہ اس دنیا سے چلا گیا، فاصل جہنم ہوا، تو ایسے میں اس پلید نے ایک وصیت کی
दूसरे मलून को यजीद को कहा कि हुसैन से बैत ली जाए। ऐसे में कहना था कि जब यजीद ने खत भेजा वलीद मलून को और उसमें लिखा था कि हुसैन से बैत ली जाए वरना सर कलम कर दिया जाए। एक मर्तबा जब पैगाम इमाम हुसैन तक पहुंचा तो इमाम हुसैन ने शहजादी ज़ैनब से कहा कि बहन हम दरबार जाके आते हैं। दरबार का नाम सुना, शहजादी तड़प गई क्योंकि जानती थी कि दरबार के आलम क्या होता है। कहा अब्बास जरा इधर करीब आना, अपने भाइयों को साथ लो और इमाम के साथ चले जाओ। आज़ादारो 18 बनी हाशिम इमाम हुसैन के साथ चले। एक मर्तबा जब बाबू दाखिले पर पहुंचे तो कहा मौला ने कि अब्बास तुम यहीं पर ठहरो, अगर कोई हमारी आवाज बुलंद हो जाए तो फिर चले आना। इमाम गए और जब गए तो वो खत पेश किया गया। इमाम ने पढ़ा और एक मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये कहते हुए उठे। कहा मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये कह के चल रहे थे कि मरवान ने कहा कि वलीद यही मौका है, हुसैन का सर कलम कर दे। ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने कहा ये अपना ज़रक़ा तेरी ये मजाल। ये कहना था कि दरवाजा टूटा, अब्बास दाखिल हुए। कहा मौला किसने आपसे बदकलामी। एक मर्तबा हुसैन ने गाने पे हाथ रखा, अब्बास सब्र करो। आज़ादारो हज़रत अब्बास ने कहा कि शहज़ादी पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। कहा अब्बास हम जवाब देंगे। अब जो आए कहा ज़ैनब मदीना रहने के काबिल न रहा, हाँ जाओ अपने शोहर से इजाजत ले लो। शहजादी आई, अब जो देखा तो सामान सफर बांध रहे हैं। शहजादी सकीना अपना सामान सफर बांध रही है, उम्मे लैला अपना सामान बांध रही है, उम्मे रबाब शहजादे अली असर के नन्हे से चलू के रख रही है। ऐसे में देखा गया कि शहजादी फातिमा सुगरा वो भी सामान बांध रही है। इमाम हुसैन ने कहा बेटी तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, जरा इंसाफ से बताइए आपकी भी बेटियां हैं, क्या कोई अपनी बेटी को जब छोड़कर बाप जाता है तो बेटियां तड़प जाती हैं क्योंकि बेटियां बाप को बहुत चाहती हैं। कहा बाबा मुझे भी साथ ले लीजिए बाबा। ये कहना था कि एक मर्तबा फूफी ज़ैनब को देखा, कहा फूफी अम्मा आप मेरी सिफारिश कीजिए। शहजादी ज़ैनब लेके चली, देखा तो एक मर्तबा कहा ज़ैनब वहीं रुक जाना, सुगरा की सिफारिश न करना। तुम जानती हो कि मेरी सुगरा मेरी माँ से मिलती है। मैं नहीं चाहता कि करबला से कूफा, कूफा से जाओ सरवरना हाथ बंधे हुए। इमाम हुसैन एक मर्तबा चले, नाना की मज़ार पर आए। कहा नाना खुदा हाफ़िज़, नाना आपकी कब्र का मुजाविर जा रहा है। नाना आपकी मज़ार को छोड़ना जी नहीं चाहता। आवाज आई मेरे लाल खुदा हाफ़िज़ भाई की कब्र पर आए, आकर कहा भैया खुदा हाफ़िज़। लेकिन अब तारीख में मिलता है कि हुसैन अपनी माँ की कब्र पर
جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں سے لپٹ کر ایسے میں دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے قبر سے لپٹ گئے. ماں آپ کا حسین جا رہا ہے. آواز آئی میرے لال میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں. آزادارو یہ قافلہ چلا اور وہ آج دوسری محرم ہے. آج ہی کا دن ہے کہ جہاں یہ قافلہ پہنچا ہے. لیکن راستے میں امام حسین نے ایک مرتبہ ایک سلام کا جواب دیا. حضرت عباس نے کہا مولا یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ اب جو ایک مرتبہ قریب بلایا کہا عباس ذرا دیکھو تو کوفے کی زمین بلند ہوئی. اب جو دیکھا تو حضرت مسلم کی گردن پر تلوار ہے. آقا اجازت دیجئے کہ میں پہنچ جاؤں. تو کہا عباس ذرا نیچے دیکھنا ہماری ماں موجود ہے. آزادارو سرزمین کربلا پر جب قافلہ پہنچا تو سواری آگے نہیں بڑھتی. امام نے ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں, کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں, کسی نے کہا زاغریہ کہتے ہیں, ایک ضعیف شخص نے کہا اسے کرم و بلا بھی کہتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ہماری منزل آ گئی. کہا باز جاؤ ذرا دریافت کرو کہ یہ زمین کس کی ہے. بنی اسد کے قافلے والے آئے, ان سے زمین خریدی اور پھر ہبا کر دی. لیکن شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا یہ زمین مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی. جب یہاں پہنچی ہوں تو ایک مرتبہ ہوا سے میرے سر سے چادر سرک گئی اور کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. کہا زینب نہیں پہچانا یہ ہماری ماں ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. آزادارو ایک مرتبہ زمین خرید کر ہبا کر دی. کہا کہ دیکھو یہاں پر زراعت نہیں کرنا, ہم کچھ دن کے مہمان ہیں اور پھر شہید ہو جائیں گے. جب زائرین آئے تو ان کی 3 دن خدمت کرنا اور اس کے بعد کہا کہ ہم جب شہید ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دینا. اگر تم خوف کھاتے ہو تو ایک کہا کہ تم اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں آئیں تو کہا کہ اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کرے تو انہیں غیرت دلانا. یہ کہہ کر کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, سر پر ہاتھ پھیرا, کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہیں کر پائے تو کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاجوں پر ڈال دینا. لیکن ہائے 11ویں محرم کی صبح لاچیں پڑے ہوئے شہزادی سکینہ بابا کے لاشے پر. زینب نے کہا سکینہ چلو. کہا پھوپھی اماں بچے آتے ہوں گے, میرے بابا کا لاچا بے گورو کفن پڑا. جو بیمار ہے, جو عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں, بار الہا تجھے واسطہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا, شہادت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا,
انہیں صحت کاملہ حسن سید علی حسن صاحب محمود کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ناصرین کو شمار فرما، محترم لا کر کو حضرت گائے کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت گائے کر بلا والو ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے بلا والو ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائے ہم نہ ہوتا اب تم سے جدا کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کر بلا والو گزارا مرنے والوں کی نہ روکو راہ لینے دو مجھے لائی ہے یا میری عزائے کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کر بلا والو میں چھپ جاؤں گا ایک موٹی خاک ڈالو گے یوں بن جائے گا مغفرت میرا کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کر بلا والو ہماری خواب پر آنا جو معصوم بہا جانا ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کر بلا والو محب آئے جو وعدے پر بے کس کی زیارت کو بتا دینا انہیں میرا بتائے کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کر بلا والو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ،
السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم مہینہ صفا، السلام علیکم محمد رضا غریب، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن مرسل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن اجل اللہ تعالی فرض اللہ تعالی اللهم صل على